अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी। सामिन मोहतरम अज़ीज़ व करीब दोस्तों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप अहबाब के सामने इख्तिसारन लफ्ज़ सिद्क़ और सिद्दीक़ का माना जो है बयान किया जाएगा। यूँ तो सिद्दीक़ जो है सिफ़त मुशब्बा ये सिद्क़ से ही मज़दर से ही मुश्तक़ है, तो यूँ समझिए कि लफ्ज़ सिद्क़ का ही माना मोतबर दो किताबों से आपके सामने पेश किया जाएगा। तो चलते हैं बिला तख़ीर अपने मौजू की तरफ, और मेरे हाथ में है फ़िल वक़्त मौजूद तहज़ीबुल मंतिक़ अल्लामा तफ़्ताज़नी अल-मुतवफ़्फ़ा 793 हिजरी, जिसकी शरह तहज़ीब अल्लामा अब्दुल्ला बिन हुसैन अल-यज़दी अल-मुतवफ़्फ़ा 1015 हिजरी इन्होंने लिखी है, जो कि दर्स निज़ामी के मदारिस दीनिया में भी शामिल है। चलते हैं तहज़ीबुल मंतिक़ की इबारत पर, जिसमें अल्लामा तफ़्ताज़नी बयान फरमाते हैं व अला आलिही व सहाबिहिल्लज़ीना साइदू फ़ी मनाहिजिस सिद्क़ि बित्तस्दीक़ व साइदू फ़ी मारिजिल हक़्क़ि बित्तहक़ीक़। अल्लामा तफ़्ताज़नी बयान फरमाते हैं कि और सलातो सलाम हो आपकी आल पर और आपके सहाबाए किराम पर, वो सहाबाए किराम जो तस्दीक को सच करने की वजह से आला तरीक़ों पर खुशबख्त हुए। फसाइदू फ़ी मारिजिल हक़्क़ि बित्तहक़ीक़, और हक़ की हक़ानियत को जानकर बुलंद तरीन सीढ़ियों पर चढ़ गए। तो इसकी वजाहत और इसकी शरह में शरह तहज़ीब में अल्लामा अब्दुल्ला बिन हुसैन अल-यज़दी बयान करते हैं कौलुहु अस-सिद्क़, यानी अस-सिद्क़ जो अल्लामा तफ़्ताज़नी ने ऊपर मतन में बयान किया उसका माना करते हैं अस-सिद्क़ अल-ख़ब्रु वल एतिक़ादु इज़ा ताबक़ल वाक़िउ कानल वाक़िउ ऐदन मुताबिक़न लहू। कहते हैं कि सिद्क़ खबर और यकीन जबकि वाक़िए के मुताबिक हो, और वाक़िया भी खबर और यकीन के मुताबिक हो तो उसे सिद्क़ कहते हैं। आपने अपने गुमान और अपनी खबर के मुताबिक आपने कोई वाक़या बयान किया, और जैसा आपने बयान किया, जैसे आपने खबर दी, वाक़या बिल्कुल हूबहू वैसा ही था, तो इमाम तफ़्ताज़नी और उसके शारे जो हैं वो बयान करते हैं कि उसे सिद्क़ कहते हैं, और अपने इस मौक़िफ़ पर दलील देते हैं फ़इन्नल मुफ़ाअलता मिनत तरफ़ैन, इसलिए कि बाब मुफ़ाअला जो है उसमें एक खासा इश्तराक का होता है, यानी उसमें जानिबैन से मादा पाया जाए। कहते हैं फ़हुवा मिन हैसु इन्नहु मुताबिकुन लिल वाक़िअ, कहते हैं कि वो सिद्क़ एक हैसियत से वाक़िए के मुताबिक होता है और उसका नाम जो है वो सिद्क़ रखा जाता है। व मिन हैसु इन्नहु मुताबिक़न लहू, और एक हैसियत से खबर और गुमान जो है वो वाक़िए के मुताबिक होती है। युसम्मा हक़्क़न, तो इस हैसियत से भी उसका नाम हक़ और सिद्क़ रखा जाता है। वक़द युतलक़ु सिद्क़ु वल हक़्क़ु अला नफ़्सिल मुताबिक़ति ऐदन, कहते हैं सिद्क़ और हक़ का इतलाक़ नफ़्स मुताबिक़त पर भी होता है, यानी जहां पर सिद्क़ पाया जाएगा वहां पर हक़ानियत पाई जाएगी। यूं समझें कि इनके नज़दीक तसावी की निस्बत है, जहां पर सिद्क़ पाया जाएगा वहां पर हक़ानियत पाई जाएगी, वहां जहां पर हक़ानियत पाई जाएगी वहां पर सिद्क़ पाया जाएगा। तो अल्लामा अब्दुल्ला बिन हुसैन अल-यज़दी ने सिद्क़ की जो वज़ाहत बयान की कि सच उसको कहते हैं। सिद्क़ का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ की खबर दें, कोई भी बात बताएं, तो जिस चीज़ के बारे में आप कोई बात बताएं तो वाकई वो चीज़ ऐसे हो जाए तो उसे सिद्क़ कहते हैं। ये पहली किताब से इस्तदलाल। दूसरी किताब मेरे हाथ में मौजूद है मुफ़रदातुल कुरान, इमाम रागिब अस्फ़हानी अल-मुतवफ़्फ़ा 420 हिजरी, और ये मोतबर लुगत की किताब है। इमाम रागिब अस्फ़हानी बयान करते हैं अपनी किताब मुफ़रदातुल कुरान सफ़ा नंबर 295 के अंदर बयान करते हैं वस्सिद्दीक़ु मन कसुरा मिन्हु सिद्क़, और सिद्दीक उसे कहते हैं जिससे कसरत से सिद्क़ वाक़े हो, जो कसरत से सच बोले। वकीला, और एक कौल ये भी है बल युकालू लिमन ला यकज़िबु कत, कहते हैं कि एक कौल ये भी है कि जिसने कभी भी झूठ ना बोला हो उसे भी सिद्दीक कहते हैं। वकीला कहते हैं, और एक कौल ये भी है बल लिमन ला यतअत्ता मिनहुल कज़िब लितअव्वुदिहि सिद्क़, कहते हैं कि एक कौल ये भी है कि उससे कभी भी झूठ का सुदूर ना हुआ। लितावुदी सिद्क़, इसलिए कि सच जो है वो बार बार उसकी जबान पर लौट लौट के आता है। फिर कहते हैं वकीला, एक कौल ये है बल लिमन सदका बिकौलिही,
کہتے ہیں قول یہ ہے کہ جو اپنے بات کے اعتبار سے، اپنے قول کے اعتبار سے، اپنے اقوال کے اعتبار سے سچا ہو، واعتقاد ہی، اور اپنے عقیدے اپنے گمان کے اعتبار سے سچا ہو، وحقق صدقہ بفعلہ، اور اپنے فعل کے اعتبار سے اس کے سچ کی حقانیت واضح ہو جائے۔ اپنے اس موقف پر دلیل دیتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ المریم آیت نمبر 41 کے اندر بیان فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب، آپ کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیجئے، انہ کان صدیقا نبیّا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ تو یہ دو مستند کتابیں جس پر اہل سنت ہی نہیں مختلف مکاتب فکر کا بھی جو ہے اتفاق ہے، بیان کرتے ہیں کہ صدق اور سچائی ایسے لفظ ہے، ایسے مترادف المعنی ہیں کہ جس چیز کے متعلق خبر دی جائے تو واقعہ ایسا ہی ہو جائے۔ تو آپ نے صدق کا معنی جو ہے، صدق کا مفہوم سمجھ لیا، اب اس صدق کو جو ہے وہ صدیق پر اس کی مطابقت دیکھیں کہ صدیق جو ہے وہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو واقعہ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ جو ہے وہ ویسے ہی کر دیا جیسا حضرت صدیق اکبر نے خبر دی، کیونکہ صدق کا معنی ہی وہی ہے کہ جس چیز کے بارے میں خبر دی جائے واقع بالکل ایسا ہو، اور واقع ایسا ہو جس چیز کے بارے میں خبر دی جائے، دونوں کے درمیان نسبت ہی تساوی کی ہے۔ تو پتہ چلا کہ صدیق اسے کہتے ہیں جو بالکل ہمیشہ سچ کہے۔ امام راغب اصفہانی کے اقوال آپ کے سامنے گزر چکے، علامہ تفتازنی کا قول اور ان کے جو شارح ہیں علامہ عبداللہ بن حسین الیزدی المتوفی 1015، ان کے جو شرح انہوں نے لکھی ہے تہذیب المنطق کی شرح، جو انہوں نے شرح تہذیب لکھی ہے، اس کا قول اور ان کی وضاحت، ان کی تعریف آپ کے سامنے گزر چکی۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ نے واقعے کو ان کی زبان مبارک کے عین مطابق کر دیا، جو ان کی زبان مبارک سے نکلتا چلا گیا اللہ تعالیٰ نے وہی واقعہ جو ہے وہ صدور کرتے چلے گئے، وہی واقعہ جو ہے حق کے مطابق ہوتا چلا گیا۔ تو اس سے دوسرا نقطہ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ صدق جو ہے اور صدیق وہی ہوگا جس پر صدق کی تعریف صادق آئے گی۔ تو حضرت صدیق جو ہیں اس پر صدق کی تعریف صادق آتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی زبان مبارکہ سے خود بنفس سے ذات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ دوسری بات صدیق جو ہے وہ صفت مشبہ ہے، اور بعض اوقات صفت مشبہ جو ہے اسم فاعل کے معنی میں آتا ہے۔ اسم فاعل اور صفت مشبہ میں بنیادی فرق کیا ہے، یہ مبتدی طالب علم کو بھی پتا ہے کہ صفت مشبہ جو ہے وہ معنی ثبوتی پر دلالت کرتی ہے، اور اسم فاعل جو ہے وہ معنی حدوثی پر دلالت کرتا ہے۔ مطلب یہ آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ اسم فاعل کا جو معنی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اسم فاعل کا جو معنی ہے وہ مصداق سے جو ہے فوت ہو جاتا ہے، جبکہ صفت مشبہ میں ایسا نہیں۔ صفت مشبہ میں لازم و ملزوم کا چکر ہے۔ صفت مشبہ جو ہے آپ اسے جس صفت کے ساتھ موصوف کریں گے وہ کبھی بھی اپنے مصداق سے ہٹے گی نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کے لیے اکثر و بیشتر لفظ علیم، خبیر اور حکیم کا لفظ آیا ہے، صفت مشبہ کے صیغے استعمال کیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ ہمیشہ سے قدیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات مبارکہ ان میں حدث کا اور ان میں حدوث کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اور اس میں حدث اور حدوث بالکل محال ہے، باطل ہے۔ تو صفت مشبہ کے صیغے یہ بتاتے ہیں کہ اس کا جو مصداق ہے اس میں یہ صفات ہمیشہ پائی جاتی ہیں۔ تو اب لفظ صدیق کی تعریف آپ نے جان لی کہ جو واقعے کے عین مطابق خبر دے۔ تو اب صدیق لفظ کو اب صدیق لفظ پر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ بھی صفت مشبہ ہے۔ تو صفت مشبہ ہونے کی وجہ سے پتہ یہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفت مشبہ کے صیغے سے استعمال کیا گیا ہے ان کے لیے لفظ صدیق۔ تو جب صفت مشبہ کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا گیا تو پتہ چلا صدیق اکبر کی زبان سے کبھی بھی جھوٹ نکلا ہی نہیں۔ تو پتہ چل گیا کہ صفت مشبہ چونکہ معنی ثبوتی پر دلالت کرتا ہے، صادق نہیں کہا آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو، حالانکہ صادق اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ کوئی گمان کر سکتا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اسم فاعل ہے، اور اسم فاعل بعض اوقات معنی حدوثی پر دلالت کرتا ہے۔ صادق نہیں کہا بلکہ صدیق کہا، اس میں صفت مشبہ کہا، اور صفت مشبہ معنی ثبوتی پر دلالت کرتا ہے، جس سے پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی زبان مبارکہ سے کبھی کذب کا گمان ہی محال تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی بھی جھوٹ اپنی زبان مبارکہ سے بیان ہی نہیں کیا، جھوٹی بات کبھی بیان ہی نہیں کی، ہمیشہ سچ کی تصدیق بیان فرمائی۔
یہ دو کتابیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، مفردات القرآن امام راغب اصفہانی، اور دوسری کتاب جو میں نے آپ کے سامنے مستند بیان کی جس پر علماء اہل سنت اور دیگر مکاتب فکر کا بھی اتفاق ہے، وہ شرح تہذیب میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو اب جو اعتراض کرے گا وہ امام تفتازنی پر کرے گا، اب جو اعتراض کرے گا وہ امام راغب الاصفہانی پر کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے، یہ میں نے آج آپ کے سامنے بیان کیا۔ خدا کی قسم صدیق اکبر کی شان مبارکہ وہ ہے کہ جو ان لغت، ان قیاسات، ان اجماع سے اوپر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی شان مبارکہ وہ ہے جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، ما نفعنی مال احد قط، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا، ما نفعنی مال ابوبکر، جتنا نفع مجھے حضرت ابوبکر صدیق کے مال نے دیا، جتنا نفع حضرت ابوبکر صدیق کی جان نے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صدیق اکبر کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ادب احترام اور اللہ تعالیٰ ان کے رفاقت نصیب فرمائے۔ روز معاشر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔